بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے خوف۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عقل کے لحاظ سے تم میں سے کامل ترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چند عبادت گزار افراد نے بیت المقدس میں بالوں کا لباس اور پشم کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے تقاضا کیا کہ وہ بھی ان کے لیے ایسا ہی لباس بنا دے۔ والدہ نے ان کو لباس بنا دیا اور آپ علیہ السلام وہ لباس زیب تن کر کے بیت المقدس میں علماء حق کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ عبادت کرتے کرتے اور خوف خدا میں گریہ کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ تو بہت کمزور ہے، تو پھر اتنا گریہ کیوں کرتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تجھے آتش دوزخ کا علم ہوتا تو تو نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس کی جگہ لوہے کا لباس پہنتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خطاب سن کر اتنا روئے کہ انتہائی کمزور ہو گئے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے فرزند، میں نے تو تجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا کہ خدا مجھے ایسا فرزند عطا کرے جو میرا نور چشم ہو، آخر تم اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، ایک دن آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہوگی، اور اس وادی کو وہ عبور کرے گا جو خوف خدا میں زیادہ گریہ کرے گا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں تاکہ میں اس وادی کو عبور کر سکوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے تو اپنے ارد گرد دیکھ لیتے کہ کہیں ان میں یحییٰ علیہ السلام موجود تو نہیں ہیں۔ اگر یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو آپ جنت اور جہنم کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عمامہ میں چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے خطاب میں کہا، دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سکران ہے۔ اس دامن پہاڑ میں ایک بیابان ہے جس کا نام غضبان ہے، اور اس بیابان میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کنواں میں آتش کے تابوت ہیں جن کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اور اس میں لباس بھی آتش کے ہوں گے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لفظ سکران سنا تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر شہر کے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد، والدہ اور چند بنی اسرائیل کے جوان ان کو تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے۔ شہر کے باہر ان کو ایک بھیڑیں چرانے والا ملا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس صفات کا جوان کہیں دیکھا ہے؟ بھیڑیں چرانے والے نے جواب دیا، یقیناً آپ یحییٰ بن زکریا کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بھیڑیں چرانے والے نے بتایا کہ آپ فلاں وادی میں چلے جائیں، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے اپنے قدم پانی میں رکھے ہوئے ہوں گے، آسمان کی طرف اس کی نگاہیں ہوں گی، اور وہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں مصروف ہوگا۔ وہاں گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو رو پڑی، اسے سینے سے لگا کر خدا کی قسم دی اور کہا کہ بیٹا، تم میرے ساتھ واپس اپنے گھر چلو۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام واپس اپنے گھر آ گئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔